الأولين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اشتہار ہے انہاں دوستاں نے بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی ہے کوئی 5-7 سال پہلا میں ایک باری آیا سا جامعہ مسجد 9 لاکھ ہزاری ٹھٹا دھوندا ہاں ابو الخیر سید 9 لاکھ ہزاری زیر قیادت حافظ سید کرامت شاہ صاحب امام مسجد ہادہ اور خصوصی خطاب جناب حضرت علامہ مولانا وقاص بشیر جلالی صاحب حافظ آباد علی رضا ہرولی صاحب حافظ آباد زیر سرپرستی حاجی محمد سلیمان بھٹی شفقت عباس بھٹی شہزاد بھٹی توقیر ناصر بھٹی فرت اللہ شہزاد احمد یاسین سمیع اللہ علی رضا غلام فرید محمد یونس توقیر ناصر شہزاد احمد سارے بھٹی صاحبان اور جتنے بھی باقی ساتھی نے اللہ سارے انہوں برکت عطا فرمائے سارے رل کے محفل پنڈ والے کرایا کرو ایک دوسرے نال تعاون کر کے تاکہ برکت زیادہ ہو سارے نال کرا تو اکلے بھی سکتے ہو سن لیکن سارے رل کے کراؤ تو برکت زیادہ ہو سکے کافی عرصہ پہلے میں ایک باری آیا تھا بیان کیا تھا 18 ہن کی بھائی 3 سال وچوں پتہ نہیں ہے ساڈے نال رنج ہو گیا ہے یا کی بنیا ہی مڑ نہیں نے سان آکھیا باویا ہے حالانکہ یہ بھی تمہیں پتہ ہے باسی تے آؤندے بھی فری تے وہ پھر چلو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا ظاہر ہے کوئی پرابلمز آ جائیں میں نہ ہی آواں تے محفل حضور دی ہر سال کرایا کرا بلکہ سال وچ کئی باری کرایا کرا سنیاں دے ہر گھر نو ایک باری محفل کرانی برکت حاصل ہوتی ہے ذکر حضور دا ہوندا ہے رحمتاں ہوندیاں نے تبلیغ دین دی اس طرح ہی ہوندی ہے اور کیویں کرنی ہے انہاں سی وہ جویں ساڈے دوجے بھائی بسترے والے جاندے نے انج نہیں جاندے اسی انج ہی جاندے ہیں آیا تبلیغ کیتی بندیاں سن لی تے اگلے پنڈ ٹر گیا مڑ اوتھے تبلیغ کیتی ہن میں سویرے نکلیا تو ایک جگہ تے اسی تبلیغ کیتی کیڑی جگہ تبلیغ جلال
بندے میں کٹھے سائیاں کیتے سن. پھر اسی اتوں نکلے تو کلسیاں ٹر گئے. اثر تو بعد اتنے تبلیغ پھر نال کہڑا پنڈ اتنے کو 2 جگہ تے گئے شمیر اتوں اتنے آ گیا تو آ بچیاں دے گھر پھیرا ماریا تو اتنے تمہیں تبلیغ کرا گے. پھر اگاں ایک پنڈ کی وہ نام نالی کلا پھر اتنے جا تبلیغ کر. تو ساڈا تبلیغ کا ذرا آنج کا طریقہ ہے بندے کٹھے ہو جاندے ہوتے اسی آ کے تبلیغ کر جانے کرتے اسی بھی تبلیغ نہیں. سانو ذرا یہ موج ہے وہ تبلیغ والے بیلی آپ پکاندے نے آپ کھاندے نے. سانو آگو سنی پکا پکایا چ دن دن آ جاؤ تبلیغ کرو پکا پکایا جی تو بستر بھی جتنے جائیے نواں دن دینے اسی نال وہ بھی کوئی نہیں لیا. ہاں ہوں 2-3 گھران گئے ہاں مریداں دے تو انہیں بسترے نویں بچھائے ہیں. تو اللہ کی یہ مہربانی ہے سانوں دے تو اللہ بے نیاز کیتا ہے. نہ بسترا لے جانے ہیں نہ لنگر لے جانے ہیں دونوں شیاں ڈی جاتی ہیں. پھر موج ہے اونج کرتے واللہ سے بھی تبلیغ ہے. ہاں اور کوئی تخریب نہیں کرتے تخریب کاری نہیں کرتے تبلیغ کرنے حضور. تو عزیزو آج بھی تو تبلیغ کرنی ہے یہ مان لو. فقیر دا کام ہی تبلیغ کرنا ساڈا اور کہڑا سیداں ہن تہاڈ لڑائن والی تے گل کر نہیں سکتے اتنے ڈنڈے چھک لو. وہ سویرے بندے کئی بار مولوی کو تقریر کر جائے تو جڑے اگے ایک دوجے نال بولتے ہو سویرے بولنا چھڈ دے. پوچھئے بندے اگے تو رل کے باندھے ہونے نہ کیا تو آدھے راتی مولوی صاحب آیا انہیں تقریر کی. تو ایسی تقریر نہیں کرتے. ایسی کوشش یہ کرنے کہ کوئی تمہیں صحیح گل دسیے جن کوئی سمجھ آ. تو جیڑی صحیح گل دسیے وہ جو من لیا کرو دستے جو پے نے ٹونے دیتے کھلو بھی. میں مطلب 22-23 سال ہو گئے تقریراں کردے ہیں. پہلا 22 سال پڑھتے رہے ہیں 43 سال عمر. لیکن گھر کوئی مستری آیا ہو وہ میں نے آخیا با کام آنج نہیں آنج ہوتا ہے. تو میں کوئی تکرار کدی نہیں کیتی میں آپ بڑا پڑھیا میں مستری ہے یہ کام ہے جی وہ دستا ہے نا انج کرنا چاہیے تو ہوں یہ انج ہی کرنا چاہیے. میں نہیں یہ دسنا چاہیے کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں. تو جی میں مسئلہ دساں تو مستری کی بھی مہربانی ہے نا وہ آخے وہ جو اتنا چیر دا بندہ پڑھتا وتا ہے دیکھو میں گل دسی سو میں اٹاں لین دا پتہ ہے ان مسلیاں دا پتہ ہے میں وہ تے من جاواں. ہاں اگر تمہیں اعتبار نہ ہوئے تو کسی اور مولوی تو پوچھ لو با گل یہ اختیار ہے بندے. تو عزیزو میں آپ کو عرض کرنا کہ فرقہ واریت نہ کرے. جنوں پسند ہے کلے صحابہ دا ذکر کرتا وہ اپنے طریقے نال اپنی مسجد اپنے طریقے نال کلے صحابہ دا ذکر کرتا اپنا شوق کیوں لگتا ہے انج کرنا کرے. جنوں لگتا ہے بس صرف آل رسول دا ذکر کرنا چاہیے وہ اپنی عبادت گاہ جو انہاں دی ہے وہ دے وچ صرف آل رسول دا کرنا. بسم اللہ انہاں دا اپنا رنگ کرنا سن کوئی دعا گھراں نال کوئی غرض. اسی سنیاں اسی آل رسول دا ذکر بھی کرنے ہاں تے اصحاب حضور دا ذکر بھی کرنے ہاں. تو سانو اپنے طریقے نال کرنا چاہیے. کسی نے ساڈے تے اعتراض نہیں ہونا چاہیے سن کسی تے اعتراض ٹھیک ہے. اگر کوئی
کوئی کلے صحابہ دا کردا ہے تو وہ بھی کرے، جو کوئی کلیاں آل رسول دا کردا ہے تو وہ بھی کرے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس رنگ سانو اس رنگ چنگا لگدا ہے بس دعا دا کرنا۔ تو جی میں اسی انہاں تے اعتراض نہیں کرتے، وہ ساڈے تے اعتراض بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اندے وچ کوئی لڑائی کرے؟ اچھا ہن اگلا سوال ہے بھئی جڑے سنی بیٹھے ہو یا میری گل سمجھنا چاہتے ہو وہ یہ کرتے ہیں بھائی چلو انہاں تو تے نہیں پوچھتے، وہ جانن تے انہاں دا کام جانے، تسی جو اے آندے ہو بس دعا دا کرنے ہیں، کیوں کرتے؟ جواب ہے اسی دعا کرن منن والے۔ سوال اگوں مڑ ہو جائے گا بس دعا کرن کیوں مندے ہو، ایک نال لے گزارا ہوندا، تو جواب ہے بھئی او دو ہیں ہی نہ، دو نہیں، دلیل دو نہیں اندے اتے دلیل دے رہی، مطلب یہ دو نہیں دا ہے انہاں دا پیار انہا ہے دو لگدے نہیں ہین تے مرال تے اصحاب وکرے وکرے، لیکن انہاں دا پیار انہا ہے دو لگدے نہیں، انہاں دا ایکو رنگ ہے، ایکو حضور نے دین دیتا ہے سارے تے ایکو انہاں سیکھیا ہے۔ اور جدوں اسی سمجھنے آنا دین حضور دا دل کردہ جے تے بھر لو نہیں تے آ بیلی جو بھردہ پہ آئے دیکھو اپنی برائی لے لیا جے تو مڑ سن لیا جے، تو دین وچ اس گل نو ذہن وچ رکھیا جے جتنے بندے ہو چاہ دا کپ کا پی کے آئے ہو، اے تسی سونا نہ جایا جے میری گل سن، مہربانی تہاڈی ہے ذرا سستی لا کے گل میری سن لیا ہے، یہ پہلی سستی لا کے سن لو تے گجی میں دل بھائی صاحب میں ادو 8ویں 9ویں پڑھتا سا کلاس میں، میں اپنے گھر اپنا شجرا ویکھیا، میری والدہ صاحبہ نے مینوں دکھایا آ تہاڈا شجرا ہے، تسی اے سید ہو اے تہاڈی لڑی ہے، ان ذرا اپنے ویکھ لے، تو ہن بڑا ہو گیا تو باہر کو بندہ گل کری تو پھر آ سید ہے تو تے اپنا شجرا تہاڈے آبا و اجداد تو ساڈے چاہ رہا ہے اپنا ویکھ لے۔ سیداں دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، ایک تے سیداں دے رشتہ دار سید ہوندے نے، ایک سیداں دیاں قبراں دا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے وہ کتھے کتھے ساڈے آبا و اجداد، ایک سیداں کول شجرا ہوندا ہے جیڑا انہاں دے آبا و اجداد دا تعلق جا کے حضور دی پاک شہزادی زہرا پاک نال جوڑدا ہے۔ یہ سیداں دیاں ساڈے اپنے ٹبر وچ اسی ایک دوجے نوں سیاڑنا ہوے تے تو سیاڑ سمجھ آندی کوئی انج سید اپنی عادتاں تو بھی سیاڑتے جے سید ہوئے تے تسی آندے ہو نا بجی ہو جی مجھ ہوئے اندے وچوں بھی انج نہیں ہوندی، گلاب دا بوٹا ہوئے تو تے گلاب ہی لگدا ہے گوبھی کئی لگدی، تو جے سید حضور دی آل وچ ہوئے تے آپ پورا سونا نے ان دے وچ خوشبو وہ نہ ہوئے سیم ٹو سیم پر کچھ اثر تے ہونا چاہیے۔ ہاں جی تو میں وہ شجرا پڑھیا، ساڈا جڑا میرا سلسلہ سی وہ امام جعفر صادق نال جا کے رلیا، جدو امام جعفر صادق تے شجرا گیا اتو اگو شجرا دو پاسے ٹر، ایک دادکا ایک دادکا ایک اتھے جا کے جدو میں کھڑے 8ویں کہ 9ویں پڑھدا سا تو دادکا شجرا میں ویکھیا تے امام جعفر صادق دے والد سان امام محمد باقر دے والد صاحب زین العابدین اور انہاں دے والد حسین پاک تے حسین پاک دے علی، یہ دادکا شجرا سی۔ جدو نانکا شجرا پڑھیا کہ امام جعفر صادق دی امی کون وہ لکھیا سی کہ انہاں دا نام سی ام فروہ، ام
فروا جڑیاں نے وہ صاحبزادی سن، انہاں دے والد صاحب دا نام سی حضرت قاسم، اور حضرت قاسم دے والد دا نام سی محمد، اور محمد دے والد سن حضرت ابو بکر صدیق۔ یعنی امام جعفر صادق دیاں دادکیاں 4 پیڑیاں رلدیاں نے مولا علی نال، نانکیاں 4 رلدیاں نے حضرت ابو بکر صدیق۔ میرے دل وچ یہ گل اس ویلے بیٹھی ہے بے ہن میں نہ تے اپنے ابے دیاں دادکیاں نہ چھڑ سکنا، نہ نانکیاں نہ چھڑ سکنا، میں کدے جاواں؟ تسی تے جٹ ہو، تواڈیاں وڈکیاں نا شاہ جی ہوراں 9 لاکھ ہزاری سرکار کلمہ پڑھایا، تسی کلمہ پڑھ کے تعلق بنایا ہے آل رسول نال، ساڈا انہاں نال بلڈ ریلیشن ہے، خونی تعلق ہے۔ ہن سانوں تے اس گل نوں بھی ویکھنا پوندا ہے نا، دادکیاں چھڑیے یا نانکیاں چھڑیے، دوجے بیلی تے ایک کے گھر مل کے بہ سکدے، اسی کدے جائیے؟ امام محمد باقر دی شادی بھی حضرت ابو بکر دے گھر ہوئی ہے، حضرت مولا علی دی شادی بھی ابو بکر دے گھر ہوئی۔ جدو سیدہ فاطمہ فوت ہوئی ہیں اس تو 2 سال بعد ابو بکر فوت ہو گیا۔ ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی، جدو بیوہ ہوئیاں تو مولا علی نے ابو بکر دی بیوہ نال نکاح پڑھیا، تو بھائی صاحب پھر میرے رنگے بندے تے سوچنا ہے شریکاں دیاں بیویاں نال تے نکاح نہیں پڑھی دا، اپنے دیاں بیویاں نال ہی نکاح پڑھ کے تے انہاں نوں پروٹیکشن دئی دی، نانو نفقہ دئی دا، گھر رکھی دا۔ میرے نبی پاک سرکار دا نکاح بھی ابو بکر نال ہویا، نبی پاک دا نکاح بھی، بیٹی ابو بکر دی دا نام سیدہ عائشہ سی، پھر علی پاک دا نکاح بھی ابو بکر دی بیوہ نال ہویا ہے، نام انہاں اسماء بنت امیس۔ پھر امام حسن دا نکاح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی صاحبزادی انہاں نال ہویا ہے۔ پھر امام محمد باقر دا نکاح ہوتے ہوئے، پھر امام جعفر صادق دے نانکے لگ دے۔ تو بھائی صاحب ہن میرے رنگے بندے تے سوچنا ہے با نبی پاک دی جنگ، علی پاک دی جنگ، حسن پاک دی جنگ، حضرت محمد باقر پاک دی جنگ، جیڑے گھر گئی ایڈیاں 4 وڈیاں سیداں دی بارات، ایک گل کلیئر ہوئی بکمی نہیں کہ نہیں ہوئی ہے، 4 ایڈیاں وڈیاں ہستیاں جنہاں دا اپنے زمانے ثانی کوئی نہیں، نبی پاک دے ہوندیاں نبی پاک دا ثانی کوئی نہ، مکے وچ مدینے وچ، علی پاک دے دور ظاہری وچ علی پاک دا ثانی کوئی نہ، حسن پاک دے دور وچ حسن پاک دا کوئی نہ، محمد باقر سرکار دے دور وچ محمد باقر دے نال دا کوئی نہ، اے سارے سید اس ایک گاری کیوں جانجلی جاندے رہے؟ اسی تا صرف احترام کیتا ہے انہاں دا، اسی تے صرف احترام کیتا ہے انہاں اتے شادیاں کیتیاں۔ تو بھائی صاحب اے سیداں دی اتے رشتے داری سانو انہاں نہ لڑن نہیں دے، کیونکہ جیڑے واقعات سن کے اسی رنج ہونے ہیں نا، یہ سارے واقعات انہاں دے زمانے جو ہیں جنہاں رشتے کیتے۔ میری گل دی اس ٹیکنیکل پوائنٹ کی سمجھ آئی؟ جو گلاں سن کے اسی ابو بکر نال ناراض ہونے ہیں نا، وہ گلاں ساڈے تو بالیاں مولا علی جان دے مڑ بھی شادی کیتی، امام حسن جان دے مڑ بھی کیتی نہیں، امام محمد باقر جان دے مڑ بھی شادی کیتی۔ میرے امام جعفر صادق جنہ دی اسی اولاد ہاں، ساڈے جد امجد
دے اندر ابو بکر دا خون ہے. نانکیاں دا خون ہوندا ہے اولاد وچ کہ کوئی نہیں ہوندا. تو امام جعفر صادق دے اندر ابو بکر دا خون ہے. حضرت علی پاک دا بھی خون ہے. تو بچو لڑائیاں چھڑ دیو. جتھے جتھے کھلو کے مننا چاہتے ہو مندے رہو. فیصلہ قیامت نو ہونا ہے کہیں صحیح منیا. ایتھے فیصلہ نہیں ہونا. سکولے جائی دا نا ماسٹر کنے گیا ایتھے ماسٹر آئے نا. آ ماسٹر بھی بیٹھے نے. ماسٹر بڑے کرم والے نے. یہ نکیا ہوندیاں تو میرے مرید. ہاں جی اللہ انہاں برکت دے. سارے مرید ہی بڑے برکت. اللہ انہاں برکت دے. میں سارے تے بڑا پیار کرنا. میں جیڑی جیڑی ہوئی ہوئے بانڈ کڈا لیا اگلی تقریر تے کر لینا. مڑ پیچھے بھی کڈ لا. پچھو میں روکنا نہ جائیے. پچھو گل رہ نہ جائے مڑ میں آکھاں دا ہن دسو جیڑی آندے ہو بانڈ بھی کر. اب تقریر دا تسلسل نہ ٹوٹے. اے مکا لئیے تے جے مڑ وچ قرآن دی ہوئی تو جانے من کو بھی ہولی جا پیار نال پوچھے ہے تے پیار نال کر میں ڈورتا. ٹھیک ہے ہاں پیار نال غصہ نہ کریا ہے تے پیار نال تو انداز چھڑ سکتا. سن تے تواڈے نال اونجی پیار ہے. ساڈے پیو دا دن منن والے ہو. ساڈے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو. سن بھی بڑا احترام ریگارڈ منتے ہو. پیار کرنا پوچھ لیا جے پکڑا گل میں کر لیں. سارے موقع دیاں گا. مناظرہ میں کوئی نہ کردا میں نہ آندا کوئی نہیں. میں چھڑ دیتے نہ آندے ہے میں چھڑ دیتے. اسی لین درویشی مناظرہ کوئی نہ کرنا. تو مسئلہ جہاں آ کے میں تمہیں دساں نہ آندا ہویا تو تاں وی دساں دا با میں کوئی نہ آؤں. تسی میرے نال اس گل تو رینج نہ ہو گیا بناؤں کوئی نہ ہن کی آکھ جہاں آندا ہوا وہ تمہیں دساں. جی بھائی صاحب سنو ذہن وچوں کڈیا ہے نا جڑا جڑا ہے وہ رکھی رکھیا ہے. وچوں مڑ وچوں بھول نہ جوے با پوچھنا ہن بھول گئے. یاد رکھنا بچہ. تو عرض اور یہ بڑی پرابلم ہے جدوں تسی پوچھ دے نہ ہو نا تے اندر ہی گل رکھی رکھ دے اوتھے خرابی پیدا ہو جائے. گل پوچھ لیا کرو. آ گل کیویں دی ہے مولوی صاحب تسی جو ساڈے مولوی صاحب ہو سن لین تے دسو کیڑی صحیح تاکہ تسی لین تو ہٹو نا. گل پوچھنی چاہیے اور دسنی چاہیے. ماں میں ٹکر نام روئیے تو نہیں دین دی لکھیا روئیے تو دین دی اچھور نو بھوک لے. جی حضرت تو عرض یہ ہے عزیزوں اور ساتھیوں یہ 4 باراتاں اور 4 رشتے آل رسول دے ابو بکر دے گھر ہونے. یہ اس گل دی دلیل ہے کہ وہ انہاں نو غلط نہ سمجھے. دوسری چیز مسئلہ ہے کہ مو گیا دوجا سو جیڑا ساڈی مسجد وچ قرآن ہے پیا ہے تواڈے گھراں وچ اس قرآن دی پہلی آیت جیڑی نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی آیت یہ نازل انجی یہی پڑھیا سنیا ہے نا کہ غار وچ پہلی آیت نازل ہوئی سی اقرا پڑھیے. لیکن قرآن وچ پہلی لکھی ہے الحمدللہ رب آخری نازل ہوئی سی الیوم اکملت لکم دینکم مکے وچ. لیکن قرآن وچ لکھی ہے قل اعوذ برب الناس آخری سورت یہ لکھی ہے. یہ پھر فرق کی ہے تو یہ فرق نو سمجھ لو کہ قرآن دی نازل ہون دی ترتیب ہو رہے جڑی ترتیب تے ہون لکھیا ہے یہ وہ ترتیب ہے جڑی لوح محفوظ تے لکھی جویں ہن تہاڈی باری وچ انج لوح محفوظ تے لکھیا سی. جویں جویں واقعات ہوندے رہے جویں جویں ضرورت محسوس ہوئی اللہ 1-2 آیتاں سورتاں نازل کرتا رہا تے حضور دس دے رہے با آ آیت ایس سورت دیئے آ آیت ایس سورت دیئے آ آیت ایس سورت دیئے وہ یاد کر دے رہے صحابہ اور مولا علی.
اور اہل بیت اس جی حضور دس دے رہے ہو یاد حضور دا وصال ہویا قرآن اس صورت وچ موجود نہیں سی کچھ پتراں تے لکھیا سی اچھلاں تے درخت دیاں تے کچھ چمڑے تے کچھ جانوراں دی ہڈی تے کچھ پتھراں تے کچھ لوگاں زبانی جانتے کچھ صحابہ وچ حافظ قرآن بھی سن جیسے مولا علی حافظ سن حضرت زید بن ثابت حافظ سن حضرت ابو بکر حافظ سن حضرت عمر حافظ سن حضرت عثمان حافظ حضرت عثمان ہر روز قرآن پورا پڑھتے اور بھی صحابہ حافظ قرآن ہے سن بہت سارے حضور تو فوراً بعد کچھ لوگاں نے عرب وچ نبوت دا دعویٰ کر دیتا کسی بھی نبی جدو انہاں نبوت دا دعویٰ کیتا تو صحابہ انہاں دے خلاف لڑن واسطے نکلے یمامہ دے مقام تے جنگ ہوئی مسلمہ کذاب دے خلاف 1200 صحابہ جڑے حافظ قرآن سن اس جنگ شہید ہوئے اور جدو حضور دا وصال ہویا ادو صحابہ دی تعداد تھی 2.5 لاکھ کتنی 2.5 لاکھ 1.25 لاکھ 4.5 لاکھ مختلف روایتاں نے لیکن معتبر زیادہ 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ صحابہ ادو سن جنہاں حضور نو تکیا ہویا سی انہاں تو صرف 10,000 صحابہ دیاں قبراں مکے تے مدینے باقی سارے صحابہ پوری دنیا دے ملکاں چ انہاں دیاں قبراں کیوں انہاں رسول اللہ دے دین تے لڑدیاں شہادت دے رتبے پائے جیڑی جنگ شہید ہوئے اتھے دفن دے تو جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید حضرت عمر نے کیا ابو بکر تسی اس ویلے خلیفۃ المسلمین ہو اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوں دے گئے تو کدے قرآن ضائع نہ ہو جائے اس نو جمع کر تو پھر واقعہ طویل ہے حضرت ابو بکر نے اہتمام فرمایا اور قرآن جمع کر تو بھائی صاحب جو قرآن ہون جمع ہوئے ہیں اس ترتیب تے جمع کرنے والے ابو بکر صدیق بھائی صاحب اگر اسی ابو بکر تے اعتبار نہ کریے تو قرآن تے کی میں اعتبار کریں جی اگر ابو بکر مشکوک ہے ابو بکر دی عدالت تے سن شک ہے تو قرآن تے کی میں شک کریے بھلے آدمی قرآن اللہ دی کتاب ہے جس بندے نے اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے بھئی تو قرآن جمع کر اس بندے دا نام ابو بکر ہے وہ دے نام اعتبار انہیں تے اعتبار کرو لڑو نہ ورنہ تو اڈا قرآن مشکوک ہو جائے یہ دے اتے سوال پیدا ہوتا ہے تو اڈے کو اتھارٹی کی ہے بھئی قرآن صحیح ہے میں ایک چھوٹی جی گل کرنا قاری صاحب تو اڈے امام مسجد نے تو ان پتہ لگ جائے قرآن جو ایک صورت نہ کڈی تو ساں دوجے دن نہ رکھنا یا صورت صحیح کر مولوی تو یا کوئی مسجد چھاڑ تو اڈا کی ذہن مندہ ہے علی پاک تے حسن تے حسین تے ہوندیاں جے قرآن دی ایک آیت بھی بدل دے تے انہاں بولنا نا تو اسی قرآن سارا پہ بدل دے یزید صرف دین دیاں کچھ شکاں بدلیاں نے سارا دین نہیں قرآن نو یزید ہاتھ بھی نہیں لایا ایو پڑھدا سی صرف شریعت دے کچھ قوانین دیاں شکاں بدلنا چاہندا سی تے حسین میدان چاہ گیا کہ ساڈے ہوندیاں نانے دا دین بدل نہیں سکدا جڑے بندے کول ترکڑی انصاف دیو ترو تول کے دسے یہ کلا حسین یزید نو نہیں بدلن دیندا تے حسین حسن تے علی دے ہوندیاں ابو بکر بدل دے تے انہاں کیوں نہ بولنا کہ تو ساڈے ہوندیاں بدل کیویں سکدے ہو اے دا مطلب ہے بدلیا نہیں نے جویں علی تے نبی پاک دی مرضی آئی او دے مطابق چلدا رہیا تو سجنوں اور عزیزو فقیر دا تے عقیدہ اے سنیاں سمجھائے نا دوجیاں نال گل ہی کوئی نہیں کرتا وہ پیارے بچے نے اپنی موجاں لین سنیاں سمجھانا تے میرا جڑے پتر اپنی گھر دے اندر رہندے ہن چار دیواری وچ انہاں تے کان پھڑ کے بھی مروڑ کے بھی آکھ لیدا نا پتر میچ ویکھن نہ جایا کر کرکٹ نہ جایا کر یا ٹی وی نہ ویکھیا کر دوجیاں نال لڑن دی تے لوڑ کوئی نہیں اپنے تے آکھنا چاہیے
میں اپنے بچیاں نے مسئلہ سمجھاندا رہنا کہ پتر اسی سنیاں نہ حضور دی آل دے منکر ہونے نہ حضور دے صحابہ دے منکر ہونے. الحمدللہ رب العالمین. اے میرا ایمان اور عقیدہ ہے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار. پیار نال کہہ لو ذرا بن یار نبی دیاں یار. نہیں ہے جی کہہ لو بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار علی دیاں یاراں دا. سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب دا. وہ کیسا سنی ہے جڑا پائنتر پاک دا منکر ہوئے ہے نا. وہ نہیں سنی ہوتا بھائی بڑا ہٹاؤ. الحمدللہ رب العالمین. فقیر دا جملہ نوٹ کر لو. سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب دا. میرے بچوں کہہ لو بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار. شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار. میرے بچوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں سنو اور یاد فرما لو. میں اس ابو بکر دی گل کر رہا ہوں جنہیں ہجرت دی رات میرے نبی نو بھی اپنے موڈیاں تے چایا ہے. جنہیں مدینے دی مسجد تو لے کے بازار تائیں حسن تے حسین نو بھی اپنے موڈیاں تے چایا ہے. حضور نے بھی موڈیاں تے چایا ہے تے حضور دیاں پتراں نے بھی موڈیاں تے چایا. جی میں ساڈے بچے چھوٹے ہونا تے مرید چاہ کے بہا لیندے انہاں نے موڈیاں تے. کتاباں پڑھو حدیث شریف دیاں ابو بکر کدی حسن نو ایدے بہا لیندے ہے تے کدی حسین نو ایدے بہا لیندے ہے. حسن تے حسین نو بھی اپنے موڈیاں تے لوریاں دیتیاں. حسن تے حسین دے نانے نو بھی چاہ کے غار تک لے گئے. میرے بچوں میرے عزیزوں تاریخ دیاں گلاں نے لوگ تاریخ سناندے نے سندے نے پڑھدے نے. میں سندا بھی ہاں سناندا بھی ہاں میں تاریخ پڑھدا بھی ہاں لیکن میرا معیار ہے میں تاریخ او منی ہے جیڑی ادب والی تاریخ ہوئے جیڑی نبی دے فرمان نال میچ کرے جیڑی اللہ دے قرآن نال ملدی ہوئے. میرے بچوں میرے عزیزوں اے فقیر دی رمز جیڑی تواڈے تک پہنچائی بیلیو تاریخ تسی سارے پڑھ دے اسی بھی پڑھیے. اردو بھی آوندی ہے پڑھنی تے تھوڑی بالی کوئی عربی بھی تے انگریزی بھی تھوڑی بالی سوجھ بوجھ رکھنے کو فارسی بھی سوجھ بوجھ رکھنے تو وہ پڑھ دے سی بھی رہنے ساڈا کام نہیں اور کوئی نہیں سوائے پڑھنا. پتہ ہے گل صرف اینی ہے جیڑا جتھے لگا ہے اونوں اوتھوں ہٹاؤن بڑا اوکھا. جیڑا جتھے لگ گیا نا وہ سمجھدا ہے میں سچا دوجے سارے جیڑے بھی پوچھو وہ اپنی تھاں تے ایتھے کھلوتا ہے. میں کسے مولوی دی تقریر سن کے بندے بدل دے نہیں ویکھے. بندے نظر نال بدل درویش دی نظر ہوئے تے بندیاں دے دل بدل دے. تقریراں تے دلیلاں نال بندے نہیں بدل. میں تانوں تقریر صرف یہ سنا رہا کہ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو کہ دوجیاں دا پوائنٹ آف ویو سنیا کرو اور انہاں دے راستے تے چلن دیتا کرو. جدو اسی سکولے جاندے ہیں سکول وچ وہ سکول وچ جس لے اسی آئے اس لے
لمیاں قطاراں اج بہ کے پیپر لکھ دیا لمی ایت قطار ایتھے قطار اتنے فرش تے بہ کے نا زمین دے گاہ تے پلاٹ ہوندے ہیں سکولاں وچ انہاں تے بہ کے تے پیپر لکھنا تے کلاس روم وچ جڑے ساڈے بیلی پڑھدے ہوندے نا رل کے انہاں ساریاں دا پتہ ہوندا ہے با کنے پانی کھلو کے سبق کیڑا روز سنیندا ہے تے بہ کے کیڑا سنیندا ہے مڑ سانوں اس لیے پتہ نہ وہ مڑ پیپر لکھ دیا ہے تے جڑا ادلی کلاس قطار والا بندہ وہ آندا ہوندا تسی سارا غلط پہ لکھ دے تسی سارا غلط پہ لکھ دیو سارے سوال غلط پہ کر دو اسی آکھنا بھائی غلط پہ لکھنے تے تو سن لکھن دے تو صحیح لکھ تھوڑے جے دنوں بعد نتیجہ نکل پتہ لگ جائے سی فیل کیڑا ہویا تے پاس کیڑا ہویا بہرحال اس آکھنا بھائی یار آیا تے فیل ہو گیا سارا غلط لکھیا نا میں نال بیٹھ ویندا ٹھیک ہے جدو اس لے 31 مارچ نو جدو اس ویلے نتیجہ نکلدا 31 مارچ وہ 31 مارچ نو وہ آوندے ہی کوئی نہ جڑے آندے آئے نا تسی سارا غلط پہ لکھ دیو وہ ادو سکولے ہی کوئی نہ آؤ کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا ہوں جو کرتوت اسی کر رہے ہیں تو بھائی صاحب اصل مسئلہ ہے آپ کے بھی پیپر ہے لکھو لیکن یہ نہ آکھو فلانا غلط پہ لکھتا ہے ان لکھن دیو جی میں لکھتا ہے ذرا رزلٹ والا دن تے آن دیو سارے آج کٹھے ہونے حشر دا دن ہونا ہے ادھو رزلٹ آؤٹ ہونے پتہ لگنا ہے کہیں کی لکھے لکھو اگاں جنہ لکھیندہ ہے لکھو بسم اللہ سو بسم اللہ لکھی آؤ جدو دن آیا ادھو پتہ لگ سی پاس کیڑا ہوئے تے فیل کیڑا ہوئے ہون رزلٹ نہ کٹیے ایک دوجہ دا میں لگتا ہے سارے فیل ہوئے فلانے لگتا ہے ہر کسی نے اپنے لکھے تے مانے میں نے بھی مانے میں جو لکھدا پیا میں صحیح لکھدا پیا توجہ ہے ہاں جی لیکن ایک میں سارے گھراں نے دس چھڑا کہ جڑے تن وکر پیر مولوی یہ آندے نا بس ساڈے کول گیس پیپر ہے سنیا نہ دن تسی بہشتی دروازے چ لنگ دو تے جنتی ہو کوئی عمل دی لوڑ نہیں دوجا نہ دن دو باری علی علی کرو تے لنگ جاؤ کوئی لوڑ نہیں تیجے آدھن چلا لاؤ تبلیغ کرو تے کوئی لوڑ نہیں یہ تراوے گیس پیپر غلط ہے پوری کتاب پڑھو بھائی صاحب پوری کتاب پڑھو شارٹ کٹ نہ مارو شارٹ کٹ غلط نہیں دین شارٹ کٹ دا نہ نہیں دین سارے تے چلے تسی کدی ائمہ دی سیرت پڑھی امام حسن سرکار نے 5 حج کیتے امام حسین نیزے تے چڑھ کے قرآن بھی پڑھے سجدے سر کٹایا مولا علی سرکار قرآن دے کاری تے حافظ امام حسن قرآن دے حافظ تے کاری امام حسین قرآن دے حافظ تے کاری سارے امام نمازی امام زین العابدین فرض پڑھ کے 1000 نفل روز پڑھ دیا بھائی صاحب سبق ہونا تو کوئی نہ لینا یہ تو چھٹی مار لیں اب چھٹی مار لیں تو لوڑ ہی کوئی یہ لوڑ کوئی نہیں تو وہ کیوں کر دیا اور اے جڑے ساڈے سنی ویلی جاندے نا دھیان دن باسی بہشتی دروازے چلان کی جنتی ہو آیا بابا فرید الدین مسعود انج زہد کرتے سن کہ انہاں دے زمانے دے لوگ انہاں زہد الانبیاء سن زہد الانبیاء یعنی آپ انج زہد کردے جی میں نبی زہد انہاں دے مرید حضرت علی احمد صابر ساڈے مرشد سید علی احمد صابر نے 12 سال روزہ مسلسل رکھا تسی کتھوں سبق کے پڑھ لے بسانے دی چیزاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں وچوں شارٹ ہو جاؤ کچھ بندیاں عادت ہوندی بایا میں پکی اتو بلینی ہے ایتھوں گا وچ ہی ہو جائے وہ وچوں ہوئے اگلے پیر تے کھبے ہوئے میں کہا ہن کی ہوئی آندا جی کھب گیا پتہ نہیں لگا ادھر سارا چکڑا بھائی جی اے شارٹ کٹ مارنے چھاڑ دیو سیدھے راہ تے چلو جیڑے تے بھی چلے ہو چلو اگا قیامت والے دن پتہ لگ جائے سی تسی کس تے چلے ہائی خالی دتی ہو بالکل دھیان دے دو جانے غلط پہ لکھ دیو میں کہ چلو کچھ لکھ دے تو پیاں پا جی تسی سادہ لئی پھر دیو کچھ تے لکھو تسی
کچھ لکھو. جے کوئی صحابہ نو مندا ہے تے صحابہ نمازی سن. جے کوئی اہل بیت نو مندا ہے تے اہل بیت بھی نمازی. جے کوئی صحابہ نو مندا ہے تے صحابہ بھی حافظ سن. کوئی اہل بیت نو مندے ہو تے اہل بیت بھی حافظ ہے. کوئی صحابہ نو مندا ہے تے انہاں بھی ساریاں دیاں داڑیاں آئیاں تے جے کوئی اہل بیت نو مندا ہے تے انہاں دیاں ساریاں دیاں داڑیاں. جڑی داڑھی منڈینی ہے کیڑے امام دی سنت کیڑے صحابی دی سنت. نماز نہ پڑھنی ہے کیڑے امام دا طریقہ ہے تے کیڑے صحابی دا طریقہ ہے. تسی کہ بات جھگڑا اس گل تے کرنا انہیں نہ بات چھڑنے یا مننے تے ترائے دیہڑے بیٹھے کے بہ کے روڑا پائی رکھ دین میں چھڑنے یا مننے تے سواد پڑھن دو میں گھر کوئی نہیں آؤں سواد نہیں آ گیا بہ کے جھگڑا پہ کرتے نے میں چھڑنے نہیں یا بننے وہاں دا نہیں بننے چاہیے دوجہ دا نہیں چھڑنے چاہیے ترائے باری بانگ ہوئی ہے اس جھگڑے پیشی دی دیگر دی شام دی ایک باری بھی آئے نہیں صرف جھگڑا کرتے نے بننی کیویں. اے سوال ہی نہیں ہونا بننے کتھے نہیں سوال یہ ہونا ہے پڑھی یا کہ نہ پڑھی. اور یقین کرو جنہ پڑھنی ہوئے انہاں جھگڑا کدی نہیں کیتا. جڑے جھگڑا کردے ہون انہاں پڑھنی کوئی نہیں ہوندی صرف جھگڑا کرنا ہوندا. سجناؤ اپنے رنگ جڑے جوان پسند ہوندا ہے رنگو تے اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو کہ دوجیاں نو ساہ لین دے. اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو بس جڑے ساڈے فکر نال میچ نہیں کردے مکتب فکر ساڈا نہیں چلدے انہاں نو جین دا دیو نا تھان دیو بے بھی ساہ لے لین انہاں نو ساہ بھی نہیں لین دینا چاہیے. ساڈے ملک کے سکھ بھی تے رہندے عیسائی بھی رہندے ہندو رہندے وہ جو رہ لیندے ساڈے نال تسی ایک دوجے نال نہ رہ سکتے ضرور رسے چھک دے رسا چھڑ دیو کچھ کر کے وکھاؤ عمل کرو. عمل نہیں کرنا رسا چھکنا ہے. اور اگے ایتھے ایک بندہ میں یاد پیا کریندا ایتھے ایک بندہ بیٹھا سی تو میں گل یاد پیا کریندا سی شاید وہ اس پنڈ دا بندہ سی سکے کہندے نال بندہ بیٹھا اوتھے چھریاں چھیاں دا جھگڑا ہو گیا مسیت ونڈن دوہاں گھراں جج میں بنایا بس ساڈی مسیت تسی ونڈ دے. میں آخیا ٹھیک ہے میاں میں انہاں تہاڈی ونڈنا اسی اوتھے مسیتے ٹر گئے جویں اج تسی بیٹھے ہو مسیت ایویں بھری بندیاں نال سارے شیعہ بھی سنی بھی ونڈ دیو جی. وہ ایک وچ پرانا جہا بابا اٹھیا اس آخیا شاہ جی یہ جڑے ونڈن آئے ہیں یہ دونوں گھر صرف اج آئے ونڈن آستے نہیں دیر نہ پیر کدی نہ دریا. کچھ سمجھ آئیے گل نہیں میں ونڈنی انہیں تو مڑاؤں دے نو بڑے سپیڈ نہ کیونکہ ونڈنی ہے کیونکہ روڑا ہے نا جھگڑا ہے جھگڑے تھے تو پھر سی بڑے سپیڈ بھاگ جانا چونکہ ونڈنی ہے لہذا آ جاؤ ونڈ کے دو میں گھر مڑ چھوٹی وہ سا انہوں دو گھر راضی کر کے مطمئن کر کے کسی تھان سے کھلار چھڑیا پہلے وہ راضی دو میں گھر آکھیا با ٹھیک ہے تو فیصلے دے سی مطمئن نہ ہوا سی انہوں مطمئن کیتا وہ اللہ کیتا ہو گئے. لیکن گل سواد والی ہے میں ونڈ دے ہیں پڑھ دے بھائی صاحب اصل چیز یہ آئی میں پڑھ نہیں آئی جڑے پڑھ دے نو ونڈ دے کوئی نہیں چپ کر کے پڑھ کے ٹر جاندے. توجہ ہے کہ لیکن سانو جتھے اختلاف ہوئے اتھے مزہ بڑا ہوتا ہے. طبیعت جھگڑالو ہے نا انسان واللہ پاک خود قرآن اچ فرمایا کہ انسان جھگڑالو ہے یعنی طبیعت جھگڑا ہے جھگڑے کو پسند کرتا ہے. عزیزوں اور ساتھیوں انسان جھگڑالو ہے پر جدو اسی اللہ والیاں دی سیرت آل رسول دی سیرت پڑھیے پھر لگتا ہے بندہ کامل ادو ہوندا ہے جدو جھگڑے چھڑ جاندے. عزیزان دی وقار آؤ سنو اور یاد فرماؤ حضرت امام زین العابدین سرکار آئمہ وچ بڑا اونچا رتبہ ہے. آپ دا ایک نام سجاد ہے کثرت سے سجدہ کرنے والا. ایک آپ دا لقب ہے زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت.
ایک آپ کا لقب ہے عابد، عبادت کرنے والا. نام آپ کا علی ہے، نام آپ کا علی ہے. عزیزاں نے دی وقار اے سید زادہ ہے جڑا حرم کعبہ وچ داخل ہووے لوگ کعبے دا طواف چھڑ کے سید زادے نو بوسے دیندے آئے. جدو سرکار کعبے وچ داخل ہونا نا طواف واسطے تے جڑے بندے حجر اسود تے بھیڑ پائی ہوے حجر اسود چھڑ دیندے تے سرکار نو بوسے دین لگ جاندے. ایڈا کرما والا سید امام زین العابدین حضرت سجاد. اللہ عزیزان محترم، میرے سجنوں، میرے عزیزوں، آؤ فقیر دی بات سنو. آپ ہر سال حج کر دے آئے، ہر سال آپ حج کرن جاندے سن. مکہ شریف جاندے سن، مدینہ شریف تو آپ دے سفر دا عالم ہوندا سی کہ جدو آپ سفر کردے ہیں تو آپ دے نال بہت سارے خدام مرید سفر کردے ہیں اور ہر جگہ تے کھانا پکدا اور لوگ آ کے کھانا کھاندے سن. پوری بیٹھک لگدی ہے. تو ایک جگہ تے سرکار دا خیمہ لگا ہویا تو ایک بندہ بجدا بجدا خیمے چ داخل ہویا. جدو سرکار نے اون ویکھیا تے اس سرکار نو ویکھیا، نظراں نال نظراں ملیاں تو سرکار نے اون سیان لیا تے اس سرکار نو سیان لیا. بندہ پیچھے بھجن لگا تے آپ نے فرمایا پھڑ کے اندر لیا. جدو وہ نیڑے آیا تو سائیاں فرمایا پانی پلاؤ. پانی پلایا، پھر فرمایا کھانا کھلاؤ، انہوں سواری دیو تے چلا جائے. بندہ واپس جان لگیا پوچھ دے سید سجاد مینوں سیاںیا جے. فرمایا سیاں تینوں ادو ہی لیا جدو خیمے چ داخل ہوئے تو کربلا وچ ساڈے نال لڑدا رہیا ہے. اس کیا سیدہ پتہ بھی ہے جے کہ میں لڑدا رہا ہوں، پھر اتنا پیار کیوں فرمایا جے؟ بھول گئے ہو اسی کربلا وچ تواڈے نال کی سلوک کیتا ہاں. آپ فرماندے نے بھلے نہیں، ادو اسی تیرے کول گئے آئے تسی او کیتا ہے جو تواڈی عادت ہے. آج ساڈے بوئے دیا ہے اسا او کیتا ہے جو ساڈی عادت ہے. بھائی صاحب ہر ویلے لڑدے ہو سیداں کو واہ کیوں نہ سیکھ. عزیزان من حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جے کوئی سچے کتڑ کوڑا وانگ اروڑی ڈور ساڑی تے جویں رکھے اجے رہیے میرے بچوں میرے عزیزوں جڑا لفظ ہے نا سید علامہ ابن منظور افریقی نے اپنی کتاب لسان العرب دے اندر سید دا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مظلوم ہوتا ہے. لوگ ہوندے تے ظلم کردے نے پر وہ ظالم نہیں ہوندا، ظلم نو برداشت کرتا ہے.
سید دا ایک مطلب یہ بھی ایک سید دا ہے، سید دا ایک مطلب ہے یہ بھی ہے کہ سید کدی بھی ظالم مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. تو جے سیدان منن والے ہو تو کچھ یہ صرف تسی بھی اپنے اندر پیدا کر کبھی برداشت کر جایا کرو یار، یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے برداشت کر جانا. رسول اللہ سرکار نو لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو ایک دن صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مکے والے تانوں انج نہیں کہندے. حضور فرمایا کی آندے نے کہ جی وہ تو آندے مزمم الیاذ باللہ تعالی. حضور فرماندے نے پھر میں تے محمد ہاں، میں تے ہے ہی نا. وہ پتہ نہیں کدے نال لگے، یعنی حضور نو پتا سی کہ وہ میرے نال ہی لگے، لیکن حضور نے اودی تعویل کی اور فرمایا میرے نال نہیں لگے. وہ پتہ نہیں کدے نال لگے، میرا تے نام محمد ہے، میں مزمم تے نہیں، میں تے محمد ہاں، وہ کسی اور نال لگے. یعنی یہ پتہ ہے بھائی لگے ساڈے نال، لیکن کی فرمایا وہ کسے ساڈی بندیاں دے اندر عالم ہے وہ کسے اور نال بھی لگے ہون تے اسی آنے نہیں سن پیا سنیندا منہ تے کیتا جلدی سمجھ اسی آنے نہیں منہ اودے آس وہ سنیندا میں نہیں پیا. بھائی جی سن تے دوجیاں دی کھنگ بھی انج لگدا ہے جویں ساڈے واسطے بندہ گلی چ لنگ دیا کھنگے چاہتے اسی آنے سن شک ہے سن سنیندا ہے کھنگورے ماردا ہے سن جیون نہیں دے. تو بھائیا تو لڑدا کیوں ہے تو سیرپ لے دے تو بھائیا سیرپ لے لو جیڈی لگی جے تیار لیکن نہیں لڑنا ہے بابا نہ لڑیا بھائی نہ لڑیا کرو. حضرت امام حسن پاک اور حسین پاک ہے واہ سیدو تہاڈی کیا بات. امام حسین سرکار دے بھائی سن محمد حنفیہ، محمد حنفیہ مولا علی دے صاحبزادے نے محمد حنفیہ. اے کربلا دے وقت زندہ سن مگر کربلا تشریف نہیں لے گئے، مدینے رہ گئے. محمد حنفیہ نہیں گئے. حضرت حسن مسنہ امام حسن دے صاحبزادے بھی مدینے شریف نہیں گئے. غازی عباس دی والدہ بھی زندہ سن لیکن وہ بھی کربلا نہیں تشریف لے گئیاں، وہ بھی مدینے شریف وچ ہی. اور یہ سائیاں دی مرضی ہے جنہاں نال لے جانا نے انہاں نال لے گئے، جنہاں نہ نے لے جانا انہاں چھڈ گئے. انہاں دی حکمتاں وہی جان دے نے، اسی ایتھے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. عزیزاں نے من اسی تے منن والے ہوئے اج منن تو فرصت ہی نہیں ملی بھائی جی تو اور کام کو کریے. منی جاؤ منن تو فرصت ملے تے اور پاسے ویکھ. میرے سجن میرے عزیز براہماں دی آپس رنجش ہو گئی. رنجش ہو سکتی رنجش کسے دی بھی غلط فہمی براہماں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے. محمد حنفیہ اور مولا حسین دی رنجش ہو. محمد حنفیہ چھوٹے سن، مولا حسین بڑے سن. 3 دن گزرے. تیسرا دن مسلمان نو حضور دی حدیث ہے کہ 3 دنوں تو بعد اپنے دل وچ بغض نہیں رکھنا چاہیے. رسول اللہ فرماندے ہیں کہ 3 دن تو زیادہ اپنے اندر بغض نہ رکھو، نہ لڑو، معاف کرو تاکہ معاشرے وچ حسن پیدا ہو. بندہ وہ نہیں چنگا ہوندا جندا ہر وقت پارا 100 تے رہے. بندہ وہ کرما والا ہے جڑا کول مائنڈ ہو، ٹھنڈا ٹھار ہو. ہن تسی بھائی جی نہ لسی پیندے ہو نہ تسی دودھ پیندے ہو، دودھ تے تانوں ہضم نہیں ہوندا تے لسی تے تانوں سمیل آوندی ہے جی. تے چاہ پیندے ہو، ڈالڈا کھاندے ہو تے برگر کھاندے ہو، وہ خون تے بنن کوئی نہیں دیندے، گرمی بنے دے. وہ یا کسی نان بٹن تے ہاتھ لائیے نا وہ 100 تو تانوں ٹر جاندی ریس ہیٹھاں تے راندی. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرا چیلنج ہے بندیاں نے، میں بندیاں نوں کہندا ہوں کوئی مائی دا لال میں غصہ دلا جا لو گل مطلب جو گاں کڈیاں کڈے جو دل چوں کرے جے سان غصہ آ جائے تو پھر کمال ہے. غصہ ہونا ہی نہیں، پردے ہی پٹ کے باہر سٹیا ہے. صرف بے ادبی تے غصہ ہوتا ہے. کوئی حضور دی آل دی بے ادبی کرے تو منتا بھی غصہ لگتا ہے، کوئی حضور دے صحابہ دی کرے تو منتا بھی غصہ لگتا ہے. من کو گانا 1000 کڈے من غصہ آ جائے تو تھی آکھنا درویش ہے. سمجھ آئی کہ نا ہے ہی کوئی نہ گانا دل جے کڈو 1000 کڈ لو. چپ کر کے آکھنا بھی ٹھیک ہے تو جانے تے رب جانے. وہ ایک درویش لنگا جاندا سی
بازار بارش وسی سی، ایک حلوائی آکھیا بابا اس گرم دودھ دا پیالہ دیتا، بابے انہاں پی لیا، سبحان اللہ، اللہ سونے سردی بڑا دودھ پیائی۔ اگاں گئے تو بابے دی چپل ٹوٹی، ایک کڑی منڈا لگے ہوندے اکٹھے، بابے دی چپل نال چکڑ اڈیا تے کڑی دے کپڑیاں تے وہ نال والے تھپڑ ماریا بابے نو، اسے کہہ ویندا نا میرے یار دے کپڑے خراب کر چھڈے۔ بابے کوئی بد دعا نہیں دیتی، اس ہس کے آکھیا بھی تیری رضا ہے، دودھ بھی پیا دیتے تھپڑ بھی بنا دیتے جویں آکھے۔ وہ بابا اگاں ٹر گیا، منڈا تے کڑی دو میں چڑھن لگے چبارے تے، منڈے دا پیر تلکیا، چکڑ ہویا سی، لت ٹوٹ گئی، بندے بھجے، انہاں بابا پھد لیا، انہاں آکھیا بابا تو چنگی نہیں کیتی۔ بابے بد دعائی تے نہیں دیندے، بد دعا کیوں دیتی؟ او بیچارے دی لت ٹوٹ گئی، اس آکھیا نہیں دیتی۔ فرق صرف اتنا ہے میں ان دے یار نو ہلایا ہے چکڑ سٹ کے، اس مین مار لیا، اگاں مڑ میری بھی کسے نال یاری، اگاں ساڈی بھی کسے نال یاری ہے، ساڈے یار نو تکلیف ہوئی ہے تو اس ہن مار لیا، جنہ کو ان دے چاہو اس مار لیا، جنہ او دے چاہو نہ اس مار لیا۔ یہ تے بھائی جی گلاں یاری دی، بد دعا کوئی نہیں، گلاں یاری دی۔ سید ہوئے تے انہوں کربلا تے نظر نہیں رکھنی چاہیے، میرے مولا حسین تو ود تے کائنات کسی نال ظلم ہو ہی نہیں سکتا، سید بد دعا دیتی ہے، بد دعا دیندے تے بچنے ہی شے کوئی نہیں۔ وہ نہ سجدے چ بھی پہ کے امت واسطے دعا ہی منگی، وہ سید بد دعائیں کیوں دین؟ لیکن جنہ سیدہ نہ لڑے نے انہاں دی نسلاں ختم ہو گئی، دنیا تے یزید دی اولاد دا نام و نشان تو نہیں ملے گا، کیونکہ جیڑا انہاں نہ لڑے انہاں دا نام و نشان عزیزان محترم۔ سید کو سیکھیا کرو نا، سیکھ دے نہیں، وہ سیداں کو سیکھیا کی، کاش اسیال رسول کو کچھ زندگی گزارن دا ڈھنگ سیکھ لی۔ عزیزان من تیسرا دن آیا، حضرت محمد حنفیہ گھروں چل پہ امام حسین نو راضی کرنا آستے، جدو گھر دے قریب گئے واپس آ گئے، گھر دے نیڑے جا کے واپس آ گئے، معافی نہ منگا، خط لکھیا، توجہ ہے کہ بھائی حسین بیٹا ٹھیک بیٹھو، میں تو ان راضی کرن آ رہا سا، جدو گھر دے کوڑ آیا تے مینوں حضور دی حدیث یاد آئی ہے، جیڑا اپنے برا نو پہنا منائے وہ جنت وچ پہنا جائے گا۔ تے بھائی میں واپس آ گیا، تسی سردار ہو، تسی زہرا دے بیٹھے ہو، میں تواڈے اگے لگ کے جنت وچ بھی نہیں جانا، تسی آؤ نہ مینوں مناؤ، تسی آؤ تے مین مناؤ تاکہ تسی اگے لگ کے جنت جاؤ، میں اپنے برا دے پیچھے لگ کے جنت جاؤں۔ عزیزان دی وقار بھائیاں نہ لڑیا نہ کرو، میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاونے، بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ عزیزو اگر کسے بیکھنے ہونا بھرا کی نہیں، ایک جملہ صرف کربلا چوتن سنا رہے، ایک جملہ، 71 لاشاں میرے مولا حسین اٹھائیں، 71، لیکن اے جملہ کسے تے نہیں بولیا، جدو اپنے بھرا عباس دی لاش تے آئے نے، میں اپنے مولا دی عظمت تو قربان ہو جاؤں، جدو اپنے بھرا عباس دی لاش تے آئے نے، ایک بازو ایک جگہ تو اٹھایا ہے، ایک بازو ایک جگہ تو اٹھایا ہے، بھرا دے نال لا کے اپنے امامے دی پاک پلو نال عباس دا چہرہ صاف فرمایا ہے۔ جدو عباس نے اکھاں کھولیاں،
حسین فرماندے نے عباس 32 سال نوکری دتی آ ایک واری بھرا کہہ کے بلا تے سہی علمدار فرماندے نے مولا میں جدوں دا پیدا ہویا اپنی ماں ام البنین تو سنیا ہے عباس پتر علی نے پر زہرا دے پتران دی برابری نہ کری انہاں دا نوکر بن کے زندگی گزاری عباس نے جدو بھرا دے گود وچ جان رب دے حوالے کیتی تو اس وقت میرے مولا حسین فرمایا سی الان ان کا سرت ظاہری عباس تیرے بھرا دی کمر ٹوٹ گئی کسے دے جان کے نہیں آکھیا میری کمر ٹوٹ گئی حالانکہ پتر بھی گئے لیکن جدو عباس نے اٹھایا تو فرماندے میری کمر ٹوٹ گئی بھرا ایڈے کرمالے بھرا ایڈی شے ہوندے نے بھائیاں نال نہ لڑیا کرو چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو لڑ پیندے انہاں نال اور پھر پکا لڑ جاندے ہو نہ لڑیا کرو سجنوں برداشت اپنے اندر پیدا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو اسی کربلا والے دے نوکر اے جے بھرا میں کربلا حاضر ہویا تو انو اللہ کربلا اگر لے جائے تو کربلا تو تھوڑا جہا بار مزار ابو بکر بن علی بن یہ مولا علی دے پتر نے جنہ دا نام ابو بکر میں تاریخ وچ پڑھیا ہے کربلا وچ گئے اپنے بھرا کو جنہ دا نام مولا حسین سی تو عرض کر دینے مولا میں ساری زندگی سوچ جا رہے ہیں کہ اپنے بھرا نو کوئی تحفہ دے مگر میں کوئی تحفہ تیری شان دے لائق نہیں لگا اج کربلا دا میدان اگر تسی حکم فرماؤ میں اپنی جان دا تحفہ پیش کرنا چاہنا ابو بکر بن علی میرے مولا علی دا بیٹا اپنے بھرا نو جان دا تحفہ دے اینو بھرا عزیزو اور ساتھیو اللہ کریم آپ نے کرم فرمایا آپ کربلا جاؤ تے اپنی اکھاں نال دیکھو اتھے کربلا کی مناظر عزیزم و محترم پھر عرض کراں بارے دیگر کہ علی پاک نے اپنے پتر دا نام ابو بکر بن علی رکھے غازی عباس دے سکے بھرا دا نام عثمان بن علی ام البنین دے بیٹے نے جنہ دا نام عثمان ساڈے کو تاریخ دیاں گلاں جو جن منتا ہے منو لڑیا نہ کر اپنے اپنے راستے تے چلو اور جڑا مولوی خطیب توان لڑان والی تقریر کرے اس مولوی تو بھی بچا کیونکہ وہ مشن غلط ہے وہ توان لڑانا چاہتا ہے فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے ممبر دا استعمال فرقہ واریت واسطے نہیں ہونا چاہیے ممبر دا استعمال محبت واسطے مہربانی کرو کچھ اس گل دی نا پیسے دے کے تے فرقہ واریت نہ خریدیا کرو جن مرضی سنو پر انہاں نے آکھیا کرو کہ مولوی صاحب پیار والی گل کرے جی جو تہاڈا ذہن ہے وہ کرو لیکن سانو لڑان والی گل نہ کرے جی اسی اتنے کٹھے بیٹھے ہن پیٹر ونڈنے جے گھر ونڈنے جے گلیاں بکریاں بکریاں کرنا جے کی کرنا ایکو جگہ تے تسی رہندے بندے اوکے تے کٹھے بندے ہو عقیدہ آپو اپنا رکھنا ہے لین اپنی اپنی طرح ہے پر ساتھ دوجیاں بھی لینا عزیزو بندہ فقیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے تو جو تبلیغ کیتی ہے نماز پڑھیا کرو رسول اللہ دی آل نال پیار کریا کرو صحابہ دا احترام کریا کرو یہ ساڈے مرید نے مولوی بھی ماشاءاللہ ہاں تے باقی سارے ساتھی بھی دوجے چلو تھوڑا جہا ساڈے تو تھوڑا جہا پرانے تسی تے مرید ہو جڑے بیعت کیتی بیٹھے ہو تسی تے منیا کرو ساڈی گل نماز پڑھیا کرو مسیتے آویا اللہ تواڈے تے راضی ہو لے پا ہن تو پوچھ کیڑا بچا
دیکھو بات یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی جاہل ہوئے گا جڑا یہ بولے گا، حضور نے اپنی زبان کو فرمایا یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب دا سید، تو جنوں حضور سید آکھے ان بندیاں کو سرٹیفکیٹ لین دی لوڑ کہ سمجھ آ گئی؟ تو اے بیٹا جس بھی تو غلط فہمی پائی ہے نا، میں ایک باری اگے بھی میں نے ایک بندے دسیا ہے، تو جیڑے کلام دا سیاق و سباق کٹ کے وچوں ایک جملہ کٹ لیتے ہیں وہ گل صحیح نہیں ہوتی۔ صحیح گل وہ ہوندی ہے جڑی پوری سنی جائے۔ قرآن پاک چاہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہ جاؤ، انہیں تو اگلی نہ پڑھی تو پھر یہی کٹ لئیے تے آکھیے وہ قرآن نے لکھیا بھائی نماز نہ، ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نو رسول اللہ نے سید آکھیا اور سید دادی نال انہاں دا نکاح ہوا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی سرکار سید نے الحمدللہ، اور انہاں نو رسول اللہ نے سیادت عطا فرمائی، تو سن او دے اتے عمل کرنا چاہیے اور دل وچ بغض علی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بغض علی منافقت دی علامت ہے، حب علی ایمان دی علامت، ٹھیک ہے بچوں؟ محبت مولا علی سرکار، اور میں نالے بھی کہندا ہوں نا کہ حضرت علی صرف نہ منیا کرو، مولا علی منیا کرو، کیونکہ حضور نے مولا منوایا ہے۔ حضرت تے اسی آنے ہیں ادب تو، حضور نے تے مولا آکھیا کہ جس دا میں مولا اس دا، تو ایسے ہی سجنوں میرے بچوں سارے ساتھی کول ڈاؤن رویا کرو، جیسا مسئلہ بھی جس طرح بچے پوچھے جیڑا مسئلہ بھی ہوئے پوچھ لیا کرو، بدیا مسئلہ کیویں او دے مطابق پھر اسی تانوں دا جواب جتنا کو ساڈے علم وچ ہویا وہ ضرور دیاں گے میرے بچوں میرے ساتھیوں۔ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے اور اللہ تواڈے الحمدللہ رب العالمین۔ سلیمان کو اور گل ہن اگلے سال دی مڑ گاڑی الحمدللہ رب وہ اسی گڈا کے مریداں پتا بیٹھے ہیں گڈا ویلیاں نے وہ ایک تسی منو یہ میں گڈ دے اس کو دیتی ہے اگے 3 سال تسی وچوں مس کیتا ہے تو ہن مس نہیں کرتا۔ تبلیغ نہ ہوے گی تو جہالت پھیلے گی، تبلیغ ہوے گی تو علم پھیلے گا۔ 2 کام سستے کرو، شادیاں اور تبلیغ، شادیاں اور تبلیغ۔ تو سنیاں تے موج ہی بڑی ہے، تواڈے مولوی تے صرف دیسی چوچے تے بھی آ جاندے جی ہاں، تواڈے مولوی تے فری وچ بھی آ جاندے، تواں تے موجاں ہی بڑیاں تے ساد کے تبلیغ کریندے رہیا کرو۔ ان کسے چاج والے نے سدیا جڑا چاج نال تبلیغ کرے، کچھ اجیا نہ سدیا کرو، خرابی کر جاندے بجائے تبلیغ دے تخریب کاری کر جاندے، کیونکہ چاج والے بندے ساد کے تبلیغ کریندے رہو۔ یہ ایک ساڈا مریداں نال جو معاہدہ ہے تے تسی دوجے سارے رل کے تے ایک اور کسے ڈیٹ تے کو مولوی ساد کے تے کرا لیا کرو، ساڈے نال پکی سیب نہ کرو، کسی اور نو بھی سدے رہو، نالے اور نو سدے رہیے تے پھر موازنہ کرنا آسان ہوندا ہے وہ کیڑا صحیح گل دسدا ہے، کوئی کھیڑا نہیں کڈدا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ سونے انہاں میرے سارے پنڈ والے بچیاں تے اپنی خاص برکتاں تے رحمتاں نازل کر، اے سارے پنڈ نو اپنے کرم تے فضل نال نواز دے یا اللہ، انہاں تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما یا اللہ، بیماراں نو صحت دے، بھکھیاں نو رزق دے، بے اولاد نو اولاد دے، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، عزیزم شفقت کو اولاد نہیں یا اللہ انہوں پتر عطا فرما، اور بھی جنہ بیلیاں کو انہوں نے اولاد عطا، جڑے مصیبتاں دا شکار نے انہوں نے مصائب تو نجات دلا یا اللہ، جڑے قید خانے ایسے نے صدقہ امام زین العابدین دا انہوں نے قید خانے کو رہائی دلا
یا مولا کریم جنہ دی اولاد ہے انہاں دی اولاد نو نیک بنا یا اللہ ساڈے دلاں وچ محبت پیار تے ایمان دا نور پیدا فرما یا اللہ اگر کوئی ساتھی کسی دا دوست سجن یار بیمار ہے تو اس نو صحت تے تندرستی عطا فرما یا اللہ ساڈی تبلیغ دین اپنی بارگاہ وچ قبول فرما صلی اللہ تعالی